الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ اول میں آج ہم پڑھیں گے ہدایہ کے اندر صاحب ہدایہ نے بعض مخصوص چیزوں کا التزام فرمایا ہے، تو وہ ہدایہ میں صاحب ہدایہ کی خصوصیات کہہ لیجئے یا صاحب ہدایہ کی کچھ عادتیں اور ان کا التزامات، جو بھی اس کو ٹائٹل دیں، بہرحال بعض باتیں ایسی ہیں کہ جن کا صاحب ہدایہ نے ہدایہ کے اندر اہتمام کیا ہے اور آگے جا کر ان کو سمجھنا موقوف ہے اس چیز پر کہ ہم یہاں پر ان کی وضاحت کر دیں۔ ان میں سے بعض چیزوں کا ہم ذکر کریں گے۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ صاحب ہدایہ جہاں پہ قال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو اس سے مراد ان کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ ہدایہ کے شارحین میں سے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ صاحب ہدایہ نے اپنی ذات کے لیے ہدایہ میں قال کے ساتھ العبد الضعیف لگایا کرتے تھے۔ بعد میں ان کے شاگردوں نے ان کی وفات کے بعد وہ العبد الضعیف کو ختم کر کے اس کی جگہ قال رضی اللہ عنہ کا اس کے ساتھ اضافہ کر دیا اور العبد الضعیف کو انہوں نے محو کر دیا، مٹا دیا۔ دوسری خصوصیت، دوسرا التزام، صاحب ہدایہ کی یہ عام عادت ہے کہ جو مذہب ان کے نزدیک مختار ہوتا ہے، دلائل کا بیان کرتے ہوئے اس کی دلیل کو مؤخر کرتے ہیں۔ یہ اس مذہب مختار کی دلیل بھی ہوتی ہے اور بسا اوقات سابقہ دلائل کا جواب بھی خود اس دلیل کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اگرچہ اقوال کو نقل کرتے ہوئے قوی قول کو مقدم کرتے ہیں، اس لیے ہدایہ میں آگے جا بجا آپ لوگ پڑھیں گے کہ اقوال کو ذکر کرتے ہوئے جو قوی اور مضبوط قول ہوگا اس کا پہلے ذکر ہوگا، لیکن دلیل آخر میں ذکر فرمائیں گے جو قول مختار ہوگا اس کے لیے۔ تیسرے نمبر پر ہدایہ میں صاحب ہدایہ بعض جگہوں پر قال مشائخنا کہتے ہیں۔ قال مشائخنا، مشائخ سے مراد بخارا اور سمرقند کے علماء ہوتے ہیں۔ تو جہاں صاحب ہدایہ یہ فرمائیں قال مشائخنا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس قول کے قائلین، اس مذہب کے جو اس مذہب کو جو اختیار کرنے والے ہیں وہ بخارا اور سمرقند کے علماء ہیں۔ اسی طرح بسا اوقات صاحب ہدایہ کسی حکم کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فی دیارنا، فی دیارنا، کہ ہمارے علاقوں میں، ہمارے ملکوں میں، ہمارے شہروں میں یہ کام ہوتا ہے۔ تو دیارنا میں دیار سے مراد ماوراء النہر کے شہر ہوتے ہیں، یعنی بخارا اور سمرقند وغیرہ۔ نمبر 5، اگر صاحب ہدایہ نے سابق میں قرآن سے کوئی دلیل دی ہو اور آگے جا کر اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس کو بما تلونا سے تعبیر کرتے ہیں۔ بما تلونا، اگر سابق میں کوئی عقلی دلیل پیش کی ہو اور آگے جا کر اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس کے لیے بما ذکرنا اور ما بینا کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر سابق میں حدیث سے دلیل پیش کی ہو اور آگے جا کر اس حدیث کی طرف اشارہ کرنا ہو تو بما روینا کے الفاظ سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لما بینا کا جو لفظ ارشاد فرماتے ہیں وہ عام ہوتا ہے، کتاب اللہ سے بھی دلیل دے کر آگے اس کے لیے لما بینا کا لفظ استعمال فرماتے ہیں، حدیث سے بھی بسا اوقات دلیل دے کر آگے جا کر لما بینا سے اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔
دلیل عقلی ذکر کر کے آگے جا کر اس کے لیے لما بینا سے اشارہ فرماتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر یہ صاحب ہدایہ کی ایک بڑی خصوصیت بھی ہے، اور آپ کا جو تفقہ ہے اس پر بہت بڑی دلیل بھی ہے کہ بسا اوقات صاحب ہدایہ اصل مسئلہ پر نص قرآنی سے استدلال کرتے ہیں اور پھر آگے اس نص کی علت بیان فرماتے ہیں، تو وہ علت اس اصل مسئلہ کی جہاں علت ہوتی ہے وہاں اس کی مستقل دلیل بھی ہوتی ہے، کہ وہ علت جو اس مسئلہ کی بیان فرماتے ہیں وہ اس مسئلہ کی علت بھی ہوتی ہے اور اس مسئلہ پر وہ مستقل دلیل بھی ہوتی ہے۔ اچھا جی، نمبر 7، کبھی دلیل عقلی کو لفظ فقہ کے ساتھ تعبیر فرماتے ہیں، مثلا فرماتے ہیں الفقہ فیہ کذا، الفقہ فیہ کذا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پر فلاں مسئلے پر جو مسئلہ میں نے بیان کیا ہے، جو دعویٰ میں نے بیان کی ہے، یہ اس کی دلیل عقلی ہے۔ اچھا جی، آگے جا کر نمبر 8، صاحب ہدایہ جب لفظ الاصل ذکر کرتے ہیں تو اس سے ان کی مراد امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب مبسوط ہوتی ہے۔ مبسوط کے لیے الاصل کا لفظ استعمال فرماتے ہیں۔ اگر مسئلہ مختصر القدوری کا ہو تو اس کے لیے المختصر کا لفظ استعمال فرماتے ہیں، یعنی المختصر جہاں صاحب ہدایہ فرمائیں تو اس سے مراد مختصر القدوری ہوتی ہے، اور جہاں صاحب ہدایہ لفظ الکتاب ذکر فرمائیں تو اس سے ان کی مراد جامع صغیر ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر صاحب ہدایہ عن فلان کہے، یہ اس کی نوی جو ہے وہ خصوصیت ہے، اگر صاحب ہدایہ عن فلان کہیں تو مراد یہ ہے کہ یہ فلاں سے ایک روایت ہے، اس کا مذہب نہیں ہے۔ یہ ذرا باریکی پر غور کیجئے، اگر عن فلاں کے ساتھ اگر عن ملائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں کی ایک روایت ہے، اس کا مذہب نہیں ہے۔ اور اگر فرما دیں عند فلان، عند کے لفظ کے ساتھ، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں کا ایک قول نہیں ہے، اس کی ایک روایت نہیں ہے، بلکہ یہ فلاں کا مذہب ہے۔ تو یہ ہدایہ کے اندر صاحب ہدایہ نے بعض ایسی اصطلاحات کا التزام کیا تھا کہ ان کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری تھا، اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کر دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔